بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے سفید ہو جائے تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے ہی نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے بھی ملتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھوں تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان سے بہترین انتقام ہے۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھائیں، ورنہ شدید سر درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر کے ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے۔ عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے، اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوگا۔ گرمیوں میں سفید کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں۔ یہ جسم کو چربی کو پگھلاتی ہے اور آواز کو سریلی بناتی ہے۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا پرندہ کبوتر ہے۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دینی ہو تو اس طرح دیں کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کریں، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، کیونکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو دل کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ اگر غم اور مایوسیوں سے بچنا چاہتے ہو تو جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات قابو میں رکھیں، ممکن ہو تو کسی کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دیں، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑ ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے پی کر اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے آپ زہر کھا لو۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی
اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہایا لیا کریں، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو، روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی کر جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے، اور پورا منہ کھول کر ہنسنا بری بات ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ جلدی کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ مالٹا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ حضرت خیثمہ کہتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کا اس سے دوستی کا تعلق تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا، تم عجیب ہو، ایک گھر میں آتے ہو اور تمام اہل خانہ کی ارواح قبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے پہلو میں موجود گھر کے اہل خانہ کو زندہ سلامت چھوڑ دیتے ہو، ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے، یہ کیا ماجرا ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب میں عرض کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے، میں تو عرش کے نیچے ہوتا ہوں تو ایک پرچی میری جانب گرا دی جاتی ہے، ان میں لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جن کی روح مجھے قبض کرنی ہوتی ہے۔ شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائیں اور 15 سے 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی جلد کو ٹائٹ کرنے اور جھریوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، نیند جلدی آ جائے گی۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو صدیق ناجی سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے نکلے تو آپ کا گزر ایک ایسی چونٹیوں پر سے ہوا، آسمان کی طرف اٹھائے لیٹی کہہ رہی تھیں، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک ادنی سی مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے پانی پلا دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فوراً کہا، لوٹ چلو، تمہیں کسی اور کی دعا نے ہی سیراب کروا دیا ہے۔ پودینے کے پتے کو پیس کر اس کا رس ماتھے پر لگائیں، یہ سر درد میں آرام دیتا ہے۔ انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں کا خون رک جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں راحت ملتی ہے۔ پٹھوں کو قوت دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھائیں۔ مسوڑے اور دانتوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آنا، ان مسائل کے حل کے لیے سونف سبز چائے میں ڈال کر پئیں۔ اگر عورتیں ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال لیا کریں تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔
حضرت شام بن عروہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی مخلوق میں سے کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ قابل احترام ہے جو میرے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ذوق و شوق سے ان کی طرف یوں پیش قدمی کریں جیسے گدھ اپنی خوراک کی طرف بڑی رغبت اور شوق سے لپکتا ہے، اور وہ شخص بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے جو میرے نیک بندوں پر فرفتہ ہو جیسے چھوٹا بچہ لوگوں کا دل دادا ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے جو میرے احکامات کی خلاف ورزی کیے جانے پر یوں غضبناک ہو جیسے چیتا اپنے دفاع کے لیے غضبناک ہوتا ہے، اور چیتا جب غضبناک ہوتا ہے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مد مقابل زیادہ تعداد میں ہیں یا کم۔ نہار منہ پھال سے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی آئے گی۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں، یہ گلے کی خراش کو کم کرتا ہے اور گلے کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ باریک دانتوں والی خاتون نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی علامت ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے۔ آپ نے اسے منگایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ خشک میوجات میں بادام کو بے پناہ اہمیت کا حامل پھل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل دنیا کے کئی خطوں میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے اطراف کے ممالک اور وسطی ایشیا ممالک میں بادام کی کاشت سب سے زیادہ ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث سے نقصان ہے نہ جادو۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ ہاضمے کے نفس و مسائل زیادہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو بھگوئیں، یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھ سے محبت کرو اور میرے چاہنے والوں سے بھی محبت کرو اور مجھے میرے بندوں کو محبوب بناؤ۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کا محبوب کیسے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیا کیجیے، کیونکہ وہ یقیناً میرا ذکر بھلائی کی باتوں سے ہی کرے تو خود بخود ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ بال گرنا شروع ہو جائے تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگائیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر 3 قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالو۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ خشک دھنیا، سفید زیرہ اور چینی ہم وزن لے کر صفوف بنائیں اور اس کو روزانہ استعمال کریں۔ تھوڑی سی مقدار استعمال کریں، معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہوتا ہے۔